کیونکہ مقصد قاصد کے ساتھ اہم ہے. قاصد سبیل کون ہے اور قاصد سبیل کا مقصد کیا ہے, راستہ چلنے والا کون ہے اور اس راستہ چلنے والے کا مقصد و ہدف اور آئین کیا ہے. عزیزان گرامی, مجلس حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا ہے. گھروں کی بات میں کر رہا تھا, دے سکیں حضرت زہرا کی مجلس ہے. گھروں کی حالت کے لیے میں بتا رہا تھا کہ گھروں کی حالت آج کیا ہے, آج گھر کی عورتوں کا معیار کیا ہے, آج گھر کی عورتوں کی حالت کیا ہے, گھر کی بہن, گھر کی بیٹیوں, گھر کی بہووں کا حال کیا ہے عزیزان گرامی. اور اسی طریقے سے گھر کے بیٹوں کا, گھر کے بھائیوں کا, گھر کے باپوں کا اور داداؤں کا حال کیا ہے عزیزان گرامی. توجہ فرمائیے گا. آج کیوں ایسا ہے کہ شادی اور بیاہ کو ابھی ایک ہفتہ نہیں ہوا اور 8ویں دن طلاق نامہ جاری ہوتا ہے. توجہ کیجئے گا, کیونکہ یہ بات میری آپ کے لیے ہو یا نہ ہو, یہ بات میری عالمی ہے, میں پورے عالم کے لیے کرنا چاہتا ہوں اور کیا بھی ہے بعض مجالس میں کہیں کہیں ٹکڑیوں کی شکل میں. آج ایک ہفتہ نکاح کو نہیں گزرتا, کیا ہوتا ہے 8ویں دن طلاق کا نامہ آ جاتا ہے, طلاق کا کاغذ آ جاتا ہے, طلاق کا رجسٹر آ جاتا ہے. عزیزان گرامی, یہ کون سی مشکل ہے, یہ کون سی مصیبت ہے, یہ کون سی بلا ہے جو ہمارے گھروں میں نازل ہو رہی ہے؟ کیوں ہے ایسا؟ اگر یہ مصیبت, اگر یہ بلا, اگر یہ پریشانی, اگر یہ تکلیف ایک کافر کے گھر میں آئے تو سمجھ میں بات آتی ہے کہ کافر کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے, اس لیے وہ اپنے حساب سے سب کچھ کرتا ہے. اگر ایک ظالم و جابر کے گھر میں آئے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ظالم کے لیے, ایک جابر کے لیے آخرت, قیامت, جنت اور یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. ملحدین کے لیے, ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے. مگر عزیزان گرامی, مشکل کس بات پر ہے؟ مشکل اس بات پر ہے کہ یہ مسائل آج ہمارے گھروں کے اندر ہیں. تشیع کے ہاں, شیعوں کے ہاں, محبین اہل بیت کے ہاں, اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کے ہاں, ان کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں کے ہاں, ان کے اوپر گریہ کرنے والوں کے ہاں, ان کی خدمت میں اپنی جان اور اپنے مال کو قربان کر دینے والوں کے ہاں. عزیزان گرامی, جتنی دولت آج مجلس حسین پر صرف کی جاتی ہے, جتنا مال اور جتنا پیسہ مجلس امام حسین پر صرف کیا جاتا ہے, یہ دعویٰ ہے میرا اور یہ چیلنج ہے پورے عالم کو کہ کسی بھی ایسے اسٹیج کو اور کسی بھی ایسے موضوع کو دنیا لا کر کے دکھائے کہ جس پر اتنے پیسے خرچ کیے جاتے ہوں. نہیں کیے جاتے ہیں. تو یہ کس لیے ہے؟ یہ سارے پیسوں کا خرچ کرنا اور یہ اپنے اموال کو لٹا دینا, اور جانوں کے اوپر اگر آ جائیں تو تلواروں سے, نیزوں سے, چھریوں سے, چاقوؤں سے اپنے جسم کو ہم کاٹ ڈالتے ہیں امام حسین کی محبت میں, اہل بیت کی محبت میں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں ایسا؟ عزیزان گرامی, جب اہل بیت کی محبت کا معیار و میزان اتنا بلند ہے, اتنا عظیم ہے کہ جس کے لیے نہ تو ہم اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں, نہ تو ہم اپنے مال کی پرواہ کرتے ہیں, تو پھر عزیزان گرامی سیرتوں میں یہ مشکلات کیوں ہے, کرداروں میں یہ مشکلات کیوں ہے؟ آج بہو کا ساس سے معاملہ نہیں بیٹھتا ہے, آج بیٹی کا بیٹی سے معاملہ نہیں بنتا ہے, آج بہن کا بہن کے ساتھ معاملہ نہیں بنتا ہے, آج بھائی کا بھائی کے ساتھ معاملہ نہیں بنتا ہے. مشکل کہاں پر ہے؟ کیا مشکل مجلسوں میں ہے؟ کیا مشکل ذکر و اذکار میں ہے؟ کیا مشکل بیانات میں ہے؟ نہیں عزیزان گرامی, مشکل ہمارے اندر ہے کہ ہم نے اہل بیت علیہ السلام کو صرف کچھ چند کاموں کے درمیان محدود کر دیا ہے. ہم نے اس ہدف کو, اس مقصد کو نہیں لیا کہ جس ہدف کو اور جس مقصد کو ہم تک پہنچانے کے لیے انہوں نے عزیزان گرامی اپنی شہرگ کا خون پیش کیا ہے ہمارے لیے, اپنی گردنوں کو کٹوا دیا ہے, اپنے جسم کو کٹوا دیا ہے مقتل کے اندر. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا ہدف کیا ہے؟ تاکہ یہ انتشار, یہ مشکلات, یہ پریشانیاں, یہ بے دینی, یہ غیر سلوکی جو ہمارے درمیان پائی جاتی ہے وہ نہ پائی جائیں. عزیزان گرامی, یہ کیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا تو دعویٰ ہے, مگر ان کی سیرت سے دوری کا نتیجہ ہے. سیرت ہمارے اندر کتنی پائی جاتی ہے, کردار ہمارے اندر کتنا پایا جاتا ہے, ہم ان کے راستے کے اوپر, ان کے طور طریقے کے اوپر چلتے کتنا ہیں. عزیزان گرامی, یہ ہمارے لیے اہم ہے. ایک مجلس نہیں, 8 مجلسیں, 9 مجلسیں, 10 مجلسیں صبح سے لے کر کے شام تک ہو جاتی ہیں. عزیزان گرامی, مومن کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ 10 مجلسیں کرے, مومن صرف ایک مجلس کرے, ایک مجلس. یہ ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں.
ما من عام الا وقد خص، عالم کا بیان کبھی بھی مطلق نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ قید ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ اس تعمیم کے ساتھ تخصیص ہوتی ہے۔ اس لیے میری بات پر ایسا نہ ہو کہ کہیں ذہن ادھر ادھر چلا جائے۔ ہم نے کہا 8 مجلسیں، 10 مجلسیں، 50 مجلسیں، آپ 49 مجلس میں 49 مجلس کو چھوڑ دیجئے، مت جائیے، ایک مجلس کے اندر جائیے، مگر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں عالم نے کیا پڑھا ہے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے وہاں ذاکرہ نے کیا پڑھا ہے، اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب گھر کے دروازے سے ہم باہر نکلے تو ہمارا کردار کیا تھا، اور جب ہم مجلس اور محفل کے دروازے سے باہر نکل کر اپنے گھر کے دروازے میں داخل ہوں تو ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، وقت نہیں رہا، باتیں بہت ساری تھیں پڑھنے کے لیے، اور میں انشاءاللہ کبھی ان کو ذکر کر دوں گا، ایک دو بات کہہ کر کے اپنے مطلب کو ختم کروں گا تاکہ آپ کے لیے سما خراشی نہ ہو۔ 3 مطلب مجھے پڑھنا تھا اس بابت میں، لیکن یہ بہت ساری باتیں مقدمے کے تحت چلی گئیں، اور ظاہر سی بات ہے آدھے گھنٹے کی 1 گھنٹے کی مجلس ہم جیسے ناچار اور ناچیز لوگوں کے لیے کوئی اہمیت اور اوقات کی حامل نہیں ہے۔ ہم کو تو 50 مجلسیں ملیں تو شاید ہم اپنی بات کو کسی حد تک پہنچا سکیں گے، ورنہ نہیں پہنچا سکتے۔ ٹھیک ہے، کہنے کا مقصد کیا ہے؟ سیرت اہل بیت، کردار آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت زہرا صدیقۃ و شہیدۃ، امام نے فرمایا ہے انا فاطمۃ صدیقۃ شہیدہ۔ صدیقۃ الکبریٰ حضرت زہرا صلوات اللہ وسلامہ تعالی علیہا وہ شہیدہ ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت زہرا کی زندگی سے تمام عالم کی خواتین، عالم نسواں کے لیے اگر پیغام چھوڑا جائے تو ایک بات کافی ہوگی کہ ہم اگر شہزادی کی سیرت کو دیکھیں، شہزادی کے کردار کو دیکھیں، شہزادی کی زندگی کو دیکھیں، تو شہزادی کی سیرت سے، شہزادی کے کردار سے، شہزادی کی زندگی سے ہمیں جو بھی کچھ یہاں وہاں کی چنندہ کتابوں سے جو مطالب ہم تک پہنچے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کم سنی آپ کی بہت تھی، بہت سارے ایسے علمی آثار ہیں جو آپ سے ہم تک نہیں پہنچ سکے ہیں، بعض ایسے آثار ہیں جو کتابوں کے اندر درج ہیں، جیسے بالخصوص ان میں سے سب سے بارز اور سب سے عظیم آثار جس کو ہم خطبہ فدق کہتے ہیں، شہزادی کے علم و کمال کا اندازہ لگایا جاتا ہے اس کے ذریعے سے۔ ایک عورت کی پوری مکمل سیرت، ایک عورت کا پورا مکمل کردار، ایک عورت کا پورا مکمل طور طریقہ، پوری زندگی ایک عورت کی اس ایک خطبے کے اندر شہزادی نے کیا کیا ہے؟ سمیٹ کر کے رکھ دیا ہے خطبہ فدق کے اندر۔ وہ کیا کچھ ہے کہ جس کی احتیاج دنیا کو اور عالم کو ہے، شہزادی نے سب کچھ اس کے اندر رکھ دیا ہے، تو اندازہ لگتا ہے علمی اور تمام چیزوں کا۔ آپ کی سیرتوں میں سے ایک سیرت، 2 سیرت، اور اس کے بعد میں اپنی منزل کی طرف آ جاؤں گا۔ آپ کی سیرتوں میں سے ایک سیرت حصول علم کی سیرت۔ عزیزان گرامی، کس چیز کی؟ علم کے حاصل کرنے کی سیرت۔ شہزادی کونین جب بھی پیغمبر اسلام کے اوپر وحی کا نزول ہوتا تھا، جب وحی نازل ہوا کرتی تھی، تو شہزادی کونین سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے آپ اسے املا فرمایا کرتے تھے، آپ اس وحی کو سناتے تھے، اس وحی کے معانی اور ان کے مطالب اور ان کی مفاہیم کو القاء کرتے تھے، پیش کرتے تھے، اور مولائے کائنات وہاں پر کیا کرتے تھے؟ اسے لکھتے تھے، جمع کرتے تھے اسے۔ تو اپنی پوری زندگی کیا کیا؟ علم کے اندر شہزادی نے صرف کیا، بچپن سے لے کر کے آخر عمر تک۔ اس کے اندر بھی ایک میسج ہے، اگر مجھے یاد رہا، میں بھول نہیں گیا، تو اس میسج کو کہہ کر کے گفتگو کو تمام کر دوں گا، کیونکہ مجھے زہد و تقویٰ بھی پڑھنا تھا اور اس کے علاوہ کرامت اور سخاوت بھی پڑھنی تھی، مگر چھوڑ رہا ہوں اس کو، انشاءاللہ زندگی باقی رہے گی تو پھر کبھی پڑھ دوں گا، اگرچہ سب عظیم کارنامے اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں۔ میں مقصد بتا رہا ہوں، یہ جو تباہی ہمارے درمیان چل رہی ہے گھروں کے اندر اور گھروں کے باہر، یہ جو ہم سنبھل نہیں پا رہے ہیں، یہ جو ہمارے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، یہ جو ہم ڈگمگا رہے ہیں، جبکہ دنیا کا سب سے سیدھا راستہ ہمارے پاس ہے، دنیا کے سب سے عظیم لیڈر، سب سے عظیم رہبر ہمارے پاس ہیں، دنیا کے سب سے پاک و پاکیزہ سرشت کے لوگ ہمارے پاس ہیں، مگر عزیزان گرامی یہ جو فتنے اور یہ جو فساد اور یہ جو تباہی اور یہ جو پریشانی آج سماج کے اندر، معاشرے کے اندر اور گھروں کے اندر پائی جاتی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ تو کیا فرمایا؟ کہتے ہیں کہ وہی سرچشمے وہی سے اپنے آپ کو سیراب فرمایا کرتی تھی،
منبع وحی سے اپنے آپ کو سیراب کیا کرتی تھیں، وحی کو لکھایا جاتا تھا اور آپ کے لیے املا کیا جاتا تھا اسے، اسی کو بعد میں جب ایک کتاب کی شکل دی گئی تو اس کتاب کو مصحف حضرت فاطمۃ الزہرا کا نام دیا گیا سلام اللہ تعالیٰ علیہ۔ بہرحال تو کیا کہا، علمی کام، علم کا حصول انسان کی زندگی میں کتنا بڑا کام ہے، کتنا معتبر کام ہے، کتنا ضروری کام ہے، کتنا اہم کام ہے، اس کام کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ علم کا حصول، پوری دنیا سنے مجھے، علم کا حصول، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ساری مصیبت، ساری بلا، ساری تکلیف، ساری پریشانی، ساری خرابیاں جہالت کی وجہ سے زمین کے اوپر ہیں۔ کیا ہیں؟ جہالت کی وجہ سے ہیں۔ اسی وجہ سے امام نے فرمایا الدنیا کلھا جہل الا مواضع العلم۔ امام نے فرمایا ہے، یہ روایت طویل ہے، اخلاص کے موضوع پر اس کے اندر گفتگو کی گئی ہے، مگر میں صرف اسی ٹکڑے کو پڑھ کر کے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ یہ بالکل پہلا ٹکڑا ہے امام کا۔ الدنیا کلھا کیا ہے؟ جہل الا مواضع العلم۔ امام نے فرمایا ہے پوری دنیا کیا ہے؟ ظلمت ہے۔ پوری دنیا کیا ہے؟ تاریکی ہے۔ پوری دنیا کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ پوری دنیا کیا ہے؟ جہالت ہے۔ الا مواضع العلم، سوائے اس مقام کے، سوائے اس جگہ کے، سوائے اس گھر کے، سوائے اس دکان کے، سوائے اس مکتب اور مدرسے کے، سوائے اس سڑک اور راستے کے کہ جس جگہ پر علم کا نور ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں، سوائے اس مقام کے کہ جس مقام پر علم کا نور ہو، علم کی روشنائی ہو۔ اسی وجہ سے معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے الجہل راس کل خطیئۃ، جہالت ایک ایسی شے ہے کہ جو دنیا کی ہر خطا کا سرچشمہ ہے، ہر برائی، ہر نافرمانی، ہر معصیت، ہر ظلم و ستم کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جہل 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 جہل، توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا الجہل رأس کل شر، ہر شر کا، ہر فتنے کا، ہر فساد کا سبب کیا ہے؟ جہالت ہے۔ عزیزان گرامی، فتنہ ختم کرنا چاہتے ہیں، معصیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، گناہوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ظلم کو اور جرم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اہل بیت علیہ السلام کے علوم و معالم سے اور ان کی حکمت اور ان کے عرفان سے اور ان کے معارف سے اپنے آپ کو سیراب کرنا ہوگا۔ اس فرش عزا سے اگر انسان علوم آل محمد علیہ السلام کو نہیں لیتا ہے تو پھر انسان اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی، تو علم ضروری ہے۔ اب یہ تو حصول علم تھا شہزادی کی زندگی کا کہ اپنے آپ کو وابستہ کر رکھا تھا۔ کتنی ضروریات زندگی کی ہیں، شوہر بھی ہے، بچے بھی ہیں، کھانا بھی پکانا ہے، گھر بھی صاف کرنا ہے، اللہ کی واجب عبادت کو بھی انجام دینا ہے، فرائض کو بھی انجام دینا ہے، پاس پڑوس کو بھی دیکھنا ہے، مریض کی عیادت بھی کرنا ہے، سارے کام انجام دینے ہیں۔ سارے کام کو انجام دینے کے بعد شہزادی کا جو وقت بچتا تھا اس وقت میں علم حاصل کیا کرتی تھی۔ اور عزیزان گرامی، اس علم کو صرف حاصل نہیں کیا بلکہ کیا کیا؟ اس علم کا القاء بھی کیا۔ اسی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ رحم اللہ من احیا امرنا، خدا کی رحمت اس کے اوپر ہو جو ہمارے امر کو کیا کرتے ہیں؟ زندہ کرتے ہیں۔ اور جب پوچھا گیا فقیلا یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا اور مولا، کیسے آپ لوگوں کے امور کو زندہ کیا جائے گا؟ فرمایا ان یتعلم علومنا ویعلمہ الناس۔ ٹھیک ہے، امام رضا اور امام صادق علیہ السلام دونوں سے صادر ہوئی یہ روایت۔ کیا فرمایا؟ ہمارے علوم کو سیکھیں اور اسے پوری دنیا تک کیا کریں؟ پہنچائیں۔ عزیزان گرامی، اپنی جدہ سے، اپنی دادی سے، اپنی بزرگوارہ سے اس کو کیا کیا ہے؟ اس نہج کو لیا ہے اہل بیت علیہ السلام نے۔ نہج نبوت و رسالت، نہج فاطمی، سیر و سلوک فاطمی کیا ہے؟ حصول علم، علم کا حاصل کرنا ہے۔
پھر کبھی ذکر کریں گے کہ اب علوم میں بھی سارے علم پوری دنیا کے علم نہیں ہیں، کچھ علوم خاص ہیں کہ جن کو خاصیت حاصل ہے، جن کو بالخصوص شرف حاصل ہے، باقی یوں تو بہرحال تمام علوم کو کہا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال ان کی اپنی تفصیل اور تجزیہ اور ترکیب ہوگی وہاں پر، اس جگہ پر، اس مقام پر علم کو حاصل کرنا۔ دوسرا ٹکڑا کیا ہے کہ صرف علم کا حاصل کرنا نہیں تھا، وَيُعَلِّمُهُ النَّاسِ، جو امام نے فرمایا ہے اپنی جدہ کی سیرت سے، کیا فرمایا کہ اس کو لوگوں کو سکھایا جائے۔ آپ کی سیرت میں سے ایک سیرت یہ تھی کہ اسے آپ نشر بھی کرتی تھی، اسے آپ پھیلایا کرتی تھی، پوری دنیا تک اسے کیا کرتی تھی، پہنچایا کرتی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک خاتون آپ کے پاس آئی، آپ کے پاس آنے کے بعد میں اس نے اپنی ماں کے لیے، جو اس کی ماں گھر کے اندر تھی، وہ مریضہ تھی، تو اس کے لیے کچھ مسائل، کچھ احکام اس نے شہزادی سے دریافت کیے۔ آ کر کے سلام و دعا کے بعد اس نے کہا کہ ماں مریض ہے، گھر میں وہ آ نہیں سکتی اور مجھے بھیجا گیا ہے، میں آئی ہوں تاکہ میں آپ سے ان احکام کو سیکھوں، دریافت کروں اور جا کر کے انہیں بتا سکوں۔ عزیزان گرامی، تو اس کے بعد میں ایک بار، دو بار، تین بار، تیسرے بار کے بعد ظاہر سی بات ہے شرمندگی ہوتی ہے۔ میں حیدر صاحب کے پاس ایک بار کسی مسئلے کو پوچھوں، دو بار پوچھوں، تیسری بار مجھے شرمندگی ہوگی کہ یار آقا کیا سوچتے ہوں گے، ان کے ذہن میں کیا آئے گا، ہے نا؟ نہیں عزیزان گرامی، سیرت کیا ہے اہل بیت علیہ السلام کی کہ تین بار کے بعد جب اس نے شکوہ کیا شرمندگی کا، تو شہزادی نے کہا کہ نہیں، تم شکوہ نہ کرو، تمہیں شکوہ نہیں کرنا چاہیے، یہ تو میرے لیے فضل و شرف ہے کہ تم جتنی بار چاہو اتنی بار آ سکتی ہو۔ تاریخ نے بتایا 10 مرتبہ وہ شہزادی کے پاس ان مسائل اور احکام کو سیکھنے کے لیے آئی ہے۔ عزیزان گرامی، سیکھتی تھی اور سیکھ کر کے جاتی تھی۔ شہزادی نے اس کے بعد میں اسے ذکر کیا، جب شرمندگی کو دیکھا، اس کے چہرے کے اوپر آثار ندامت کو دیکھا، تو شہزادی نے کیا کہا کہ اس میں شرمندہ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، اس میں ندامت کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے اپنے بابا سے سنا ہے، کیونکہ علم کا حصول، علم کو حاصل کرنا اور علم کو دوسروں کو سکھانا اور دوسروں تک پہنچانا، اس کا فضل و شرف کیا ہے۔ فرمایا کہ میں نے اپنے بابا کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کل روز قیامت، روز محشر، پروردگار عالم کی بارگاہ میں کچھ ایسے خلے، کچھ ایسے لباس ہوں گے کہ جنہیں علماء سے مخصوص کیا جائے گا۔ ان خلوں کو، ان ملابس کو، ان کپڑوں کو ان لوگوں کو پہنایا جائے گا کہ جو دنیا کے اندر علم کو حاصل کرتے تھے اور اسے دوسرے لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، تو آپ نے توجہ کیا شہزادی کی سیرت میں سے سب سے عظیم سیرت، علم کے بعد پھر عبادت آتی ہے، پھر اس کے بعد ساری چیزیں اور سب کچھ آتا ہے مرحلہ۔ اب چھوڑ رہا ہوں گفتگو کو تاکہ یہ طالع کلام نہ ہو، آخری بات کہہ کر کے کیا فرمایا کہ علم شہزادی کی زندگی میں سے اور آپ کی سیرتوں میں سے تھا، حاصل بھی کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا۔ کیوں عزیزان گرامی؟ کیا ضرورت پیش تھی شہزادی کو؟ کیا ضروری تھا کہ علم کو بھی حاصل کرتی ہوں، دوسروں تک پہنچاتی بھی، تاکہ اس نظام کو قائم کر سکتی کہ جو نظام توحید ہے، تاکہ اس نظام کو قائم کرتی کہ جو نظام نبوت تھا، تاکہ اس نظام کو قائم کرتی جو نظام امامت تھا، تاکہ اس نظام کو قائم کرتی کہ جو نظام شرافت تھا، تاکہ اس نظام کو قائم کرتی کہ جو نظام انسانیت تھا، رحمت و محبت کا نظام۔ عزیزان گرامی، تعلیم ضروری ہے، اسی وجہ سے فرمایا جہل تمام برائیوں کا سر ہے، تمام شر کا سر ہے۔ اگر یہ جہل نہ ہوتا، اگر یہ تاریکی نہ ہوتی، اگر جہل کی برائی نہ ہوتی، اگر جہل کی کثافت نہ ہوتی، اگر جہل کی گندگی نہ ہوتی، اگر جہل سے دل تاریک نہ ہوتے، اگر جہل سے دل سیاہ نہ ہوتے، تو عزیزان گرامی وقت کا معصوم امام میدان میں کھڑا ہو کر کے ہدایت و نصیحت کی بات کرتا تو وہ سنتے، مگر ان کے کانوں پر اس کا کوئی اثر نہیں تھا۔ عزیزان گرامی، تمام عالم جس کے لیے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر کے گیا، دلوں کی تاریکیوں کو ختم کیا، جہالت کو دور کیا، انسانیت کو ان کے اندر پیدا کیا، اس نبی کی تعلیم اور اس نبی کی تربیت کو فراموش کر دیا اور اپنی اس جہالت کے اوپر، اپنی اس جہل کے اوپر واپس لوٹ آئے کہ جو تمام خطا کا، جو تمام ظلم کا، جو تمام جرم کا سرچشمہ تھا۔ ہماری مجالس کا معال
مصائب اہل بیت ہوتا ہے، بالخصوص سب سے زیادہ جو بڑا مقصد ہے، حتیٰ علماء بھی بزرگان بھی کہتے ہیں کہ ہماری مجلس کا سب سے بڑا جو عظیم ہدف اور مقصد ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کی تکلیفوں کا پڑھنا، ان کے مصائب اور ان کے اوپر ہوئے مظالم کو ذکر کرنا۔ عزیزان گرامی، روایت کو ہم نے درمیانے گفتگو میں پڑھا تھا، مجھے یاد ہے تو میں اس کو دہرا دیتا ہوں آپ کو۔ نبی نے فرمایا تھا، کیا فرمایا؟ الا وَإِنَّ بَابَ فاطمہ بابی، نبی نے فرمایا تھا کہ آگاہ ہو جاؤ، فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، روایتوں کے اندر یہ باتیں اور تاریخ کے اندر یہ باتیں لکھتی ہیں، فَأَخَذَ کہ پیغمبر نے شہزادی کے ہاتھ کو پکڑا، وَخَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ اور گھر سے باہر لے کر کے آ گئے۔ خدا ان آوازوں کے اوپر اپنی رحمت نازل کرے اور مجھے توفیق دے کہ میں چندین کلمے مصائب کی پڑھ سکوں۔ عزیزان گرامی، جب خطیب گریہ کر دے تو آدھی طاقت اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ مصائب کے کچھ جملے آپ کو پہنچا سکوں۔ ہاتھ پکڑ کر کے گھر سے باہر لاتے تھے اور کہتے تھے کہ جو بھی فاطمہ کو جانتا ہے اس نے فاطمہ کو جان لیا، اور جو فاطمہ کو نہیں جانتا، وَمَن لَمْ يَعْرِفْهَا اور جو فاطمہ کو نہیں جانتا وہ جان لے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ عزیزان گرامی، نبی نے اپنی زندگی میں ہزاروں سینکڑوں فرامین، ہزاروں کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، ایک ہزار سال پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا کے اوپر جو مظالم ڈھائے گئے ہیں، جو ظلم اس بی بی کے اوپر ڈھایا گیا ہے، ان مظالم کو ایک ہزار سال پہلے کی کتابوں میں تمام علماء عامہ اور خاصہ نے لکھا ہے، تمام سنی اور شیعہ نے لکھا ہے کہ رسالت کی آنکھ کا بند ہونا تھا، نبوت کی آنکھ کا بند ہونا تھا، کہ زمانے میں ایک ایسا انقلاب ہوا کہ وہ لوگ کہ جو نبی کی بارگاہ میں قدم بوسی کے لیے اور جوتی بوسی کے لیے آیا کرتے تھے، فاطمہ کے دروازے پر آگ اور لکڑیوں کو لے کر کے کھڑے ہو گئے، شہزادی کے دروازے پر۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا، خدا آپ کے درجات کو بلند فرمائے، ان رونے والی آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ در فاطمہ پر آگ اور لکڑیاں لے کر کے کھڑے ہو گئے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا، یہ پہلی بار نہیں تھا، تاریخ نے لکھا ہے جاؤ ثلاث مرات، 3 مرتبہ یہ لوگ دروازے پر آ چکے تھے۔ پہلی بار آئے، دروازے کو دق الباب کیا، پھر چلے گئے۔ دوسری مرتبہ پھر آئے اور دروازے کو شدت کے ساتھ ٹھونکا اور بجایا اور اس کے بعد پھر چلے گئے۔ اور تاریخ نے لکھا کہ جب یہ تیسری بار آئے تو اہل خانہ کے اوپر یہ خوف طاری ہو گیا تھا کہ آخر کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخ نے لکھا ہے کہ شہزادی دروازے پر آئیں، اور دروازے پر جب آئیں تو آنے کے بعد میں کہا کہ تم ہم سے کیا چاہتے ہو، کیوں نہیں ہمیں ہماری حال پر چھوڑ دیتے اور کیوں نہیں ہمارے دروازے سے چلے جاتے ہو؟ تو باہر سے یہ آواز دی گئی کہ دروازے کو کھولو ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ عزیزان گرامی، تاریخوں نے یہ لکھا ہے کہ شہزادی نے کہا کہ کیا تم اس دروازے کو بھی آگ لگا دو گے جس کے اندر حسن و حسین جیسے بچے ہیں؟ تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ اس کافر نے کہا انکار حسن و حسین اس گھر میں ہوا کرے، ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ تاریخ نے لکھا ہے اس مکالمے کے ساتھ دروازے کو دھکا دیا، لات سے مارا اور اس جلی ہوئی لکڑی سے دروازے کو آگ لگایا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کرب و بلا کے۔ ہاں عزیزان گرامی، میں چند کلمے مصائب کے اور پڑھ دوں، شہادت کا دن ہے شہزادی کے، اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا۔ دروازے کو آگ لگا دی گئی،
جب یہ حالت ہوئی اور یہ صورتحال پیش آئی، تاریخ بتاتی ہے کہ شہزادی نے اپنی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو دروازے کے پیچھے کر لیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس منافق نے، اس ناصبی نے، اس کافر نے، جس کو کافر جماعت نے بھیجا تھا، اس نے دروازے کو اس طریقے سے دھکا مارا، اس طریقے سے اس کو دبایا کہ یہ دروازہ جلتا ہوا شہزادی کے اوپر گرا۔ شہزادی دروازے کے بیچ میں آ گئی۔ عزیزان گرامی اجرکم اللہ، جس فاطمہ کو نبی نے کہا تھا وَهِيَ بَهْجَةُ قَلْبِي، جس نبی نے فاطمہ کے لیے یہ کہا تھا بَضْعَةٌ مِّنِّي، جس فاطمہ کے لیے، جس شہزادی کے لیے نبی نے کہا تھا یہ میرا ٹکڑا ہے میری روح کے درمیان اور میرے قلب و جگر کے درمیان، عزیزان گرامی اس قلب و جگر کے اوپر آگ اور لکڑیوں کو گرا دیا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب شہزادی گری ہے تو شہزادی نے مدد کے لیے آواز کو بلند کیا، اے فضہ میری مدد کو۔ تاریخ نے لکھا جناب فضہ دوڑتی ہوئی حضرت زہرا کے پاس پہنچی۔ تاریخ نے لکھا عزیزان گرامی کی حالات دگرگوں ہو گئے، یہ سارے کے سارے گھر کے اندر داخل ہو گئے، یہ سب کے سب گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ اور تاریخ نے لکھا کہ جب یہ ماحول پیدا ہو گیا تو انہوں نے مولائے متقیان سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک طرف سے گھیر کے ان کے گلی میں رسے کا پھندا ڈالا، ان کے ہاتھ اور پیروں پر رسی کا پھندا ڈالا، انہیں کھینچتے ہوئے، انہیں گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکالا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس ظلم کے اوپر، اس ستم کے اوپر جب شہزادی اپنی تکلیف سے بیدار ہوئی تو شہزادی نے بے ساختہ کہا، اے فضہ، اے سلمان، اے ابو ذر، یہ بتاؤ کہ ابو الحسن کہاں چلے گئے؟ جناب سلمان نے بتایا کہ جناب ابو الحسن کو گھسیٹتے ہوئے یہ لے کر کے گئے ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، جب شہزادی نے دیکھا کہ مولا کو رسیوں میں باندھ کر لے کر کے گئے ہیں تو ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلی۔ تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ شہزادی نے کہا، خلو ابو الحسن لاکشفن ناشاری، میرے شوہر نامدار کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بالوں کو پریشان کر لوں گی۔ شوہر کی تکلیف پر فاطمہ اپنی تکلیف بھول گئی۔ ہاں عزیزان گرامی، جب مولا کو گھسیٹ کر لے کر کے گئے، شہزادی گھر سے باہر نکلی پیچھے پیچھے مولا کو بچانے کے لیے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ مولا کو جب چھڑانے کی کوشش کیا تو ایک ملعون کافر آگے بڑھا، اس کافر نے اپنے تلوار کے دستے سے شہزادی کے پہلو پر مارا۔ شہزادی کے پہلو کو شکستہ کیا، اور جب بھی شہزادی نے مولا کائنات کے دامن کو نہ چھوڑا تو اس نے اپنے ہاتھوں سے فاطمہ کے چہرے پر ایسا تماچا مارا، شہزادی زمین پر گر گئی۔ اجرکم اللہ۔ عزیزان گرامی، تاریخ کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ حضرت محسن کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد میں تاریخ نے لکھا شہزادی اسی ظلم کے ساتھ، اسی تکلیف کے ساتھ بستر مرض پر پہنچ چکی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اس دار فانی سے کوچ کر رہی ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب شہزادی اس دنیا سے چلی گئی، میں نے مصائب کو بہت سمیٹ دیا عزیزان گرامی، میں پورا مصائب پڑھ نہیں سکتا۔ جب شہزادی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اہل بیت کے گھر میں شور و شیون ہے، اہل بیت کے گھر میں ماتم بپا ہے، اہل بیت کی آنکھوں سے اشک رواں ہے۔ عزیزان گرامی، وہ وقت بھی آیا کہ آپ کو غسل و کفن کرنے کے بعد میں قبرستان لے جانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ امام علی نے بچوں کو پکارنا شروع کیا، زینب اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، ام کلثوم اپنی والدہ کی زیارت کر لو، حسن آؤ اپنے ماں کے ہاتھوں کو چوم لو، حسین آ جاؤ فاطمہ کی پیشانیوں کو۔
اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کرب و بلا کے، سوائے غم حضرت زہرا کے۔ بس آخری فکر اور آپ کی گفتگو کو تمام آپ رو چکے، آپ نے حق کے گریہ ادا کر دیا، آپ نے شہزادی کو پرسا پیش کیا، آپ نے امام زمانہ کی روح کو شاد کیا ہے۔ پروردگار عالم آپ کے اوپر لطف کرے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ وقت آیا تو سارے بچے، سارے گھر کے افراد ایک ایک کر کے شہزادی کے پاس آتے گئے، مگر مولا امام حسین جو کہ ابھی کم سن تھے ایک کونے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ سے کہا ہے بابا میں اماں کے پاس تب تک نہیں آؤں گا جب تک ابا مجھے خود نہ بلا لے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ حسین کا یہ کہنا تھا، بندے کفن فاطمہ ٹوٹا، اے میرے حسین میری آگوش میں آ جا۔ تاریخ نے لکھا امام حسین آگوش مادر سے لپٹے، ندائی اے علی حسین کو فاطمہ سے جدا کر دو ورنہ قیامت آ جائے گی۔ عزیزان گرامی، میں شہزادی سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اے میری بی بی، اے میری شہزادی، ارے یہ مدینہ اور یہ کوفے کے حال ہے۔ آج حسین نے پکارا، آپ نے آواز دیا، ہائے کل میدان کربلا ہوگا، زمین مقتل کربلا پر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا حسین ذبح کیا ہوا۔ جب بی بی جواب دیں گی، ہائے میں حسین کے لیے مقتل کربلا بھی آؤں گی، حسین کو کبھی تنہا نہ چھوڑوں گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ الْأَبَدِيَّةُ الْأَزَلِيَّةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْمُنْكِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالنَّاصِبِينَ وَالظَّالِمِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم عجل لولیک الفرج وجعلنا من آوانہ وانصارہ وشیعتہ۔ عظم اللہ تعالی اجورنا واجورکم یا صاحب الزمان۔ ماتم حسین۔